بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عمران سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں فاسٹ سپورٹس۔ ناظرین، آج ہم نے بات کرنی ہے پاکستان ورسز انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ یہاں سے بابر اعظم کو کپتان بنا کر بھیجا گیا تھا۔ بابر اعظم نے دورہ ویسٹ انڈیز کے اندر تو بڑی زبردست کپتانی کی، لیکن وہ ویسٹ انڈیز بالرز کی تیز بالنگ کا شکار ہوئے اور انگلینڈ کے خلاف وہ پہلے ٹیسٹ میں، اب تک کی خبر یہ کہ پہلے ٹیسٹ میں کپتانی سے محروم ہو گئے ہیں، اور سلمان علی آغا کپتانی کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عقیل احمد بلّہ جی۔ السلام علیکم بلّہ جی، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بلّہ جی یہ بتائیں کہ یہ جو بابر اعظم کی خبر کپتان نہ بننے والی پہلے ٹیسٹ میچ میں، یہ آپ پر پہاڑ بن کے ٹوٹی ہے، یا آپ کو پتا تھا؟ پچھلے پروگرام میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بابر اعظم پلینگ 11 میں بھی نہ ہوں، اور ہم بھی اس بات پر تھے کہ یار چوٹ لگی ضرور ہے پر اتنی زیادہ نہیں لگی، کیونکہ وہ اس کے بعد وہ والا ٹیسٹ میچ کھیلے بھی تھے۔ تو اب آپ کی کیا رائے ہے؟ جس طرح کل سرفراز نے یہ اناؤنسمنٹ کی اور میرے سامنے سائیڈ بھی آ گئی ہے، سائیڈ میں اگر آپ کو بتا دوں پھر آپ اس کا جواب دیجیے گا جی۔ اذان اویس ہے، امام الحق ہیں، عبداللہ شفیق ہے، شان مسعود، ساؤتھ شکیل، سلمان علی آغا کپتان ہے، محمد رضوان، علی عثمان، محمد عباس، خرم شہزاد اور محمد علی، جسٹ ون اسپنر، اور بیٹسمینوں کی پوری لائن جس میں اوپنر ہی میں آپ کو بتا دوں 1 2 3 4 فاسٹ بولر کتنے ڈالے ہیں جی؟ 1 2 3 فاسٹ بالر ہیں اور 1 اسپنر ہے، یعنی کہ ہم کھیل رہے ہیں محمد علی، خرم شہزاد اور محمد عباس کے ساتھ۔ ہم جا رہے ہیں صرف 4 بالر کے ساتھ، یہ میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ پہلے تو وعلیکم السلام عمران سہیل صاحب، بالکل ہم نے لاسٹ پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ کنگ بابر اعظم جو ہے نا، وہ اپنے ہاتھ کی جو تیسری انگلی ہے نا اس کی انجری کا شکار ہیں۔ وہاں انہیں بال لگا تھا، اس کے بعد وہ کرتے رہے ہیں بیٹنگ بھی، لیکن وہ دوبارہ بال جو لگا نا، جو سرفراز احمد نے جس کی تصدیق کی ہے ہیڈ کوچ جو ہے، انہوں نے کل پری ٹیسٹ میچ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ دوبارہ بال لگا ہے تو اس کی وجہ سے انجری ہوئی ہے، اور بابر اعظم جو ہے وہ لیڈز ٹیسٹ جو کہ ہیڈ انگلش اسٹیڈیم میں کھیلا جانا ہے وہاں، بلکہ آج شروع ہو رہا ہے، تو وہاں پر وہ ان ایکشن میں دکھائی نہیں دیں گے، بلکہ اب جب تک یہ ہمارا پروگرام ناظرین کے سامنے آئے گا تو اس وقت ٹیسٹ میچ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہوگا۔ اور یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ بابر اعظم جو ہیں وہ جس طرح قیادت کر رہے تھے، اور انہوں نے جس طرح خود بھی یہ اعتراف بھی کیا تھا کہ اب ان کی آپ ایک نئے روپ میں کپتانی کے طور پر انہیں دیکھیں گے، اور انہوں نے وہ ثابت بھی کیا۔ انگلینڈ ویسٹ انڈیز میں پہلا ٹیسٹ ہارے بری طرح اور پھر کم بیک کیا اور ٹیسٹ میچ جیتے، اور اس میں خاص طور پر بابر اعظم کی جو کنٹریبیوشن تھی ایز اے بیٹر وہ بڑی زبردست تھی، اور خاص طور پر کریڈٹ جو ہے وہ عبداللہ شفیق کو جاتا ہے دوسرے ٹیسٹ میں، جو انہوں نے جس طرح ایک لمبی طویل بڑے عرصے کے بعد ٹیسٹ میچ میں اس طرح کی اننگز دیکھنے کو ملی۔ گو کہ اس طرح کی جو پہلے ٹیسٹ میچ میں شان مسعود نے بھی سینچری بنائی تھی لیکن وہ ان لکی رہے تھے، تو 107 رنز پر آؤٹ ہو کر پویلین چلے گئے تھے۔ بالکل یہ پاکستان جو ہے، یہ پاکستان ہمارے لیے ناظرین یا شائقین اور جو ہمارے جیسے کرکٹ انالسٹ ہیں ان کے لیے یہ خبر کسی دھچکے سے کم نہیں ہے کہ کپتان بابر اعظم کا جب آپ کا سپہ سالار ہی نہ ہو اور جو فارم میں بھی ہو اور جس طرح وہ، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ٹیم کا جو مورال بھی ہے وہ گرتا ہے۔ اور اسی طرح آپ سلمان علی آغا جن کو یہ قیادت سونپی گئی ہے، ان کو پہلے بھی آپ کو ہم یہ خبر اپنے ناظرین کو بتا چکے ہیں کہ انہیں پہلے بھی آفر کی گئی تھی، ان کا نام زیر غور آیا تھا، بلکہ سانو دے کے بندے نے اس طرح کیا سی، انہوں نے کیا اے دیکھو بھائی جی مینوں معاف کر دیو، لیکن اب قرآن ان کے بعد ان کے نام نکلا ہے۔ ویسے تو ٹیسٹ میچ کے لیے وہ موضوع ہے، ان کو T20 کا کپتان بنایا گیا جہاں ان کی جگہ نہیں بنتی۔ پچھلے میچز میں ان کی کوئی پرفارمنس، یہ سرفراز احمد نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لاسٹ 1 2 3 ٹیسٹ میچوں میں سلمان علی آغا کی وہ فارم نہیں ہے یا وہ کارکردگی پرفارمنس نہیں دکھا سکے، تو لیکن اب پتہ نہیں قسمت کی دیوی ان پر مہربان ہے یا ان کے بھی سائیں تگڑے ہیں کہ گھوم پھر کے نہ قیادت دا تاج ہے نا دے سر تے سج جاتا ہے۔ وہ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ شاید مینجمنٹ کو اور ہائی اپس کو یہ لگتا ہے کہ ٹیم کے اندر کو با اعتماد اگر کوئی بندہ ہے تو وہ یہی ہیں، ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور یہ ٹیم میں جو ہے نا وہ ایک گروپنگ نہیں بننے دیں گے، اور شاید
اگر دیکھیں ٹیم کے اندر رضوان کے علاوہ کون ہے جس کو کپتان بنا سکتا ہے؟ مجھے تو کوئی ایسا بندہ لگتا نہیں. اور شان مسعود ریسنٹلی کپتانی چھڑوائی ہے ان سے, اور جس سے چھڑوائی ہے اس کو دوبارہ تو کپتان نہیں بنا سکتے آپ. بالکل آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کو پہلے بھی زیر غور لایا گیا تھا, تو یہ کیونکہ سیریز چل رہی ہے تو یہی ایک بہترین موقع تھا. اور ویسے بھی وہ T20 کی قیادت کر رہے ہیں, تجربہ ہے, یہاں تو نیا تجربہ کرتے وہ عبداللہ شفیق کو بنا دیتے, سعود شکیل کو بنا دیتے. یہ تو کپتانی کی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بابر اعظم کی کمی شدت سے محسوس ہوگی. یہ جو ٹیسٹ ہے یہ سیریز کو سمجھ لیں کہ بڑا اہم ہے یہ ٹیسٹ میچ. اگر پاکستان اس ٹیسٹ میں جیتا ہے, خاص طور پر بولرز کو کا اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا, کیونکہ بولرز کو چاہیے کہ انگلینڈ کو کم از کم, اگر ٹاس جیت کر انگلینڈ باری لیتا ہے تو انہیں کم سکور میں آؤٹ کریں. 3 فاسٹ بالر کھیل رہے ہیں جسٹ, اور 1 اسپنر ہے. ہم 4 بالرز کے ساتھ جا رہے ہیں اور ہم 6 بیٹسمین 7 بیٹسمین کے ساتھ جا رہے ہیں. دیکھیں عمران صاحب جو ہے نا, 3 فاسٹ بالر بھی ٹھیک ہیں, ان کے پاس سلمان علی آغا کی صورت میں رائٹ آرم وہ تو کرتے ہی نہیں, اب وہ کریں گے نا اگر ضرورت پڑے گی تو. اس ٹیسٹ میچ میں آپ کو نظر آئیں گے اگر انگلینڈ کے اسپنر جو ہے نا, اسپنر کن کو آپ کا جو سورس بتا رہا ہے وہ کون سا اسپنر کو ڈال رہے ہیں؟ یہ انہوں نے ڈالا ہے علی عثمان کو. تو ساجد خان, اگر کیونکہ آپ کو پتہ ہے انگلش یا جو بھی فیت فارم ٹیم ہے ان میں لیفٹ ہینڈر بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب آپ کو میں بتا رہا ہوں ابھی کہ سلمان علی آغا بولنگ کرتے آپ کو دکھائی دیں گے, کیونکہ اگر وہ کوئی بیٹنگ کوئی بلے باز اگر سٹے کرتا ہے لمبا تو اس کو بریک تھرو کے لیے سلمان علی آغا کو آنا پڑے گا. اس کے علاوہ سعود شکیل جو ہیں وہ بھی بولنگ کرتے ہیں لیفٹ آرم. وہ سمجھ لیں آپ کے پاس 2 ریگولر سپنر نہیں ہیں, یہ آپ ریگولر بھی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ یہ گاہے بگاہے بولنگ کرتے رہے ہیں. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 فاسٹ بولر میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے. سوری, اگر 4 کو ڈالتے تو پھر بیٹنگ ویک ہو جانی تھی, کیونکہ بیٹنگ آپ کا اصل امتحان ہوتا ہے. اصل میں تو ان کا تو دل کرتا ہی ہے شاید 8واں بیٹسمین کھلا لیتا ہے. اینا زیادہ دل بس چلے کہ سارے بیٹسمین پا جائیں, کیونکہ بیٹسمین جو ہے نا اکثر ہمارے ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں, لڑکھڑا جاتے ہیں. اچھا جی, ٹیم میں اگر دیکھیں تو جی 4 اوپنر ہیں, اذان اویس, امام الحق, شان مسعود اور عبداللہ شفیق, یہ 4 ہی اوپنر ہیں. اب اس میں سے 2 ہی اوپنر آئیں گے, اور وہ 2 اوپنر کون ہو سکتے ہیں؟ اذان اویس ہوں گے, امام الحق ہوں گے, پھر عبداللہ شفیق 1 ڈاؤن کھیلیں گے اور شان مسعود 1 ڈاؤن کھیلیں گے. یہ دیکھیں نا, اب شان مسعود بھی انفٹ ہو گئے تھے ویسٹ انڈیز کے خلاف آخری ٹیسٹ میں, وہ باہر ہو گئے تھے. ان کو بلکہ ساتھ ٹریول کرا رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے وہ سیریز ہی نہ کھیلیں. لیکن میں آپ کو روکوں, لیکن انہوں نے ایک اور بیٹسمین کو بھی تو بلایا تھا نا. کس کو بلایا؟ بیٹسمین وہ جو کیا نام تھا اس کا, کامران غلام بلایا نہیں تھا, بلکہ اس کی انہوں نے عاقب جوید صاحب ہیں وہ انگلینڈ میں ہی ہیں, کئی میڈیا پہ انہوں نے بات کرتے اس کی تردید کی. انہوں نے کہا ایسی کوئی خبر نہیں ہے, انہیں اگر کسی وقت بھی اگر ضرورت پڑے گی, ویسے تو انہوں نے 2 دن اور زخمی ہو گئے تو پھر بلانا پڑنا, پھر تو بلانا ہی پڑنا ہوتا ہے نا. جب آپ کا زخمی انفٹ کوئی ہو جاتا ہے نا, اس کا تو پھر سبسٹیچیوٹ لینا ہی پڑتا ہے, کیونکہ یہ ٹیسٹ میچ ہے, یہ 1 ڈے نہیں ہے, یہ T20 میرا خیال عاقب جوید صاحب نا تھوڑا غصہ کر جاتے ہیں اگر کسی بارے میں اگر کہا جائے کہ کامران غلام کے بارے میں سوال ہوا تھا نا, تو انہوں نے ان کے بارے میں اسٹرکٹلی یہ شاید مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ منو سوال کیوں کیتا سی, ایسا نہیں ہونا آئے گا. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, اس طرح پہلے بھی اسامہ میر کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. انہوں نے بھی, ان کے بارے میں بھی سوال ہوا, انہوں نے شکایت لائی, اس کے بعد وہ بھی نظر نہیں آئے. دیکھیں وہ تو ایک علیحدہ کہانی ہے نا, یہ بھی اب ان کہانیاں ہی بن رہی ہیں پاکستان سے. تو یہ کیونکہ اگر عمران صاحب کوئی انفٹ ہوگا نا پھر ہی آئے گا نا. ویسے آپ اگر اسٹینڈ بائی میں, پھر بھی نہیں آئے گا. اسٹینڈ بائی میں تو انہوں نے سب کو ویزے بھی دلوائے ہوتے ہیں اور چیزیں جو ہے نا لائن اپ کی ہوتی ہیں. پی سی بھی ایک بڑی آرگنائزیشن ہے, اس کا کوئی یہ ایشو نہیں ہے. اللہ نہ کرے کوئی اور انجری ہو, لیکن یہ ٹیسٹ میچ میں انجری ویسے بھی کھیل کا حصہ ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب ان کو چاہیے کہ فوکس کریں اب اس سیریز پر. ویسٹ انڈیز کی یہ سیریز لکیلی برابر کر رہے ہیں, اور جس طرح بنگلہ دیش کی ٹیم پرفارم کر رہی ہے, یہ ان کے میچز کو فالو بھی کر رہے ہوں گے, دیکھا بھی ہوگا. آسٹریلیا جیسی تگڑی ٹیم کو انہوں نے ان کی سرزمین پر دھول چٹائی ہے, اور انہوں نے کوئی شرم کرنی چاہیے. ایسا مطلب ہے ہم تو بہت ان سے تگڑی ٹیم ہے, ہمارا ماضی اور جو ہے وہ بڑا برائٹ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اسی طرح کی کرکٹ کھیلیں جو ہمارا ایک
تورا امتیاز تھا پہلے جو نا، اسی طرح کی کرکٹ کھیلنی چاہیے. بلے بازوں کو ان کو چاہیے کہ ڈٹ جائیں گے نا. میرا خیال ہے گورے کو آگے جو تو یہ گورے جو ہوتے ہیں نا وہ اکثر لیٹ جاتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن چلیں دیکھتے ہیں بلے جی کیا ہوتا ہے پاکستان اور انگلینڈ کے جو پہلا ٹیسٹ ہے. پہلا ٹیسٹ ہی آپ کو سارا رخ بتا دے گا کہ کدھر کو چل رہی ہے ہوائیں، کدھر کو جا رہی ہیں. وہاں ہوائیں بہت تیز چلتی ہیں. آگے چلتے ہیں جی. پاکستان اور انڈیا کا ہاکی کا میچ، کیا امیدیں آپ؟ بالکل ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ 2026 اس وقت ہالینڈ میں، نیدرلینڈ اور بیلجیم میں نا پوری آب و تاب سے ہو رہا ہے. اس میں مینز اور وومنز ٹیم میں جو ہے نا تمام ان ایکشن ہے. پاکستان ٹیم جو ہے نا وہ تھوڑی ان لکی رہی ہے. پہلا میچ تو انہوں نے ہارنا ہی تھا. وہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا تھا کہ پرو لیگ کا جو رزلٹ تھا انگلینڈ سے 4-1 ہارے ہیں. جس طرح وہ کھیل رہے تھے چاند ماری کر رہے تھے، گول زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے فی کوارٹر کے حساب سے ان کو گول کیے ہیں. اور دوسرا میچ یہ جیت سکتے تھے کیونکہ پہلے 2-1 یہ ڈاؤن تھے اور اس کے بعد انہوں نے 3-1 کر دیا، 3-2 کر دیا اور جیت رہے تھے. پھر کھیل کے آخری لمحات میں ویلز ٹیم جو ہے وہ اتنی تگڑی نہیں ہے اسکل وائز، لیکن کم بال ان کے لیکن انہوں نے تو بال پوزیشن بڑا اچھا تھا. لیکن انہوں نے پھر اینڈ پہ جب انہوں نے کاؤنٹر مطلب آپ کہہ رہے ہیں فل پریس مارا نا ویلز نے، تو اس میں یہ ان کو گول ہو گیا اور پھر لکی رہے ہم. اس کے بعد وہ بڑا انہوں نے بھی پریشر ڈالا ہے ان پر، انہوں نے بھی ڈالا ہے، لیکن ہم ان لکی رہے کہ اس طرح جس طرح ہم نے 2 گول نکالے نا 2-1 ڈاؤن جانے کے بعد، تو اس کے بعد گول نہیں ہو سکا، 3-3 ڈرا ہو گیا. اب یہ جو آج پاک بھارت ٹاکرا ہونا ہے نا ہالینڈ کے ایمسل وین اسٹیڈیم میں، وہاں پر تو آج سمجھ لیں ہاکی ہو کرکٹ ہو کوئی بھی ہو اس وقت وہاں فل. تو وہ انگلینڈ اور انڈیا کے میچ کا کیا بنا تھا؟ دیکھیں وہ اصل میچ ہمیں اپنے پہ فوکس کرنا چاہیے. وہ چیزیں تو ہوں گی جو ہماری اطلاعات ہے نا اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر پاکستان آج انڈیا کو بڑے مارجن سے ہرا لیتا ہے نا تو پھر پاکستان کے نا دوسرے راؤنڈ تک کوالیفائی کے چانسز جو ہے نا وہ امکانات روشن رہیں گے. لیکن رینکنگ میں جو انڈین ٹیم ہے وہ ہم سے بہت بہتر ہے. لیکن یہ پاکستان انڈیا کا جو میچ ہوتا ہے نا یہ رینکنگ پر نہیں ہوتا، یہ اعصاب شکن نروز کا میچ ہوتا ہے. اس میں پوری قومیں جو ہے نا اس کے اوپر نظریں ہوتی ہیں اور کھلاڑی جو ہے نا وہ دباؤ کا بھی شکار ہوتے ہیں. اب یہی جو دباؤ ہوتا ہے نا اس کو جو ٹیم ہینڈل کرتی ہے نا وہ میدان سے سرخرو ہو کر نکلتی ہے. پاکستان کو چاہیے کہ ڈو اینڈ ڈائی کے تحت آج یہ میچ کھیلے، اچھا کھیلے. اور جس طرح انہوں نے ماضی میں ہاکی کھیلی ہوئی ہے نا، ہم نے انڈیا کو انڈیا میں جا کر ہراتے رہے ہیں، ایشین گیمز ہو ورلڈ کپ ہو، اسی طرح کی مائنڈ میں رکھ کر اپنے جو ماضی کے پلیئرز ہیں ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ایک نئے جذبے ولولے کے ساتھ مشن کے ساتھ میدان میں اترے. جس طرح پاکستان کی فوج سے جو بھارتی فوج ہے وہ 5 گنا بڑی ہے، لیکن جو مئی میں ہوا ہے نا تو جس طرح پاکستانی فوج نے مودی سرکار اور بھارتی فوج کی بولتی بند کی ہے نا اسی طرح ان کو یہ ذہن میں مارکا ہے کہ میں جس طرح بھارت کو دھول چٹائی ہے نا اسی طرح ان کو چاہیے کہ ایمسل وین اسٹیڈیم میں بھارت کو ہرائیں اور اگلے راؤنڈ تک کوالیفائی کرنے کی میں آپ کو ذرا پوائنٹس ٹیبل بتا دیتا ہوں. انگلینڈ 2 میچ جیت کر 8 پوائنٹ ہے. انڈیا 2 میچ کھیل کر اس وقت 5 پوائنٹ کے ساتھ ہے. پوائنٹس ٹیبل انگلینڈ 2 میچ جیت کر 6 پوائنٹ ہے اور انڈیا اپنے 2 میچ جیت کر 3 پوائنٹس پر کھڑی ہے. یعنی کہ 1 میچ ان کا ہارے ہیں اور 1 وہ جیتے ہیں. ہارے میرا خیال وہ انگلینڈ سے کیا بالکل ویلز سے تو وہ جیت گئے تھے نا، ویلز سے جیت گئے تھے. اس کا مطلب اسی وجہ سے تو میں کہہ رہا ہوں نا میں نے اس لیے ان کو فوکس نہیں کیا. ہم یہ دونوں ٹیمیں آج جو جیتے گی نا اس کے اگر بڑے مارجن سے پاکستان جیتتا ہے تو اس کے چانسز جو ہے نا پاکستان جیتے گا تو تھرو کر جائے گا. ہاں جی ٹھیک ہے. اگر انڈیا جیتے گا تو وہ بھی تھرو کر جائے گا. وہ اب گول میں دیکھیں نا جو انڈیا کی گول ایوریج ہے وہ 0 ہے. جتنے انہوں نے کیے ہیں اتنے انہوں نے کھائے ہیں. پاکستان -3 گول پوزیشن پر ہے. پاکستان کو بلکہ بڑے مارجن سے جیتنا ہے نا. اور ابھی ویلز کا میچ ہے ایک، وہ تو خیر ویلز کا میچ ان کا نا ان کے ساتھ ہے نا انگلینڈ کے ساتھ. اچھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں پر وہ -2 ہے، پاکستان -3 ہے. اگر ویلز جیتتا ہے تو ویلز کے اگر پوائنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں 4 پوائنٹ ہوتے ہیں تو ویلز بھی کوالیفائی کر سکتا ہے. دیکھیں یہ یہ جو ہاکی ہے نا یہ ایف اینڈ بٹس کا چکر چلتا رہنا ہے.
اب آج کا میچ بڑا کروشل ہے. یہ انڈیا پاکستان کا میچ جو ہے نا یہ انتہائی سمجھ لیں بڑی جاندار ہاکی دیکھنے کو ملے گی. کھلاڑیوں کو چاہیے, ہمارے جو کھلاڑیاں ہیں, جو میں نے پچھلا میچ دیکھا ہے اس میں کچھ رف گیم کر رہے تھے, اس سے اگر ریڈ کارڈ بھی ہوا ہے, سفیان خان باہر گیا, اس کی وجہ سے گول ہوئے ہیں. یہ بھی ہاکی میں آج کل کی جو ہاکی ہے نا ماڈرن ہاکی, اس میں آپ کو رف کھیل نہیں کھیلنا, بڑا اپنے پیشن اپنا بڑا جذبات پر قابو رکھنا ہے, ہر چیز دیکھ کر کرنی ہے, کیونکہ کیمرے لگے ہوتے ہیں, امپائرز ہیں, ریفریز ہیں. اب وہ ہاکی نہیں رہی. اب ہاکی میں آپ کو بڑا اچھے انداز سے کھیلنا ہے ایک ڈسپلن کی طرح, اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے گیم پلان پر عمل کرے جو کوچز نے دیے ہے, اور خاص طور پر انڈیا کے خلاف جو ہے نا وہ نروز پر بھی کنٹرول رکھنا ہے. میں دوسرے پوائنٹس بھی ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں. پول بی کے اندر اس وقت یہ پول ڈی تھا, اور پول اگر سی کی بات کریں تو وہاں پر آسٹریلیا اور اسپین ٹاپ پر ہیں. اس کے بعد پھر پول بی کے اندر آتے ہیں جرمنی اور بیلجیم, اور پھر پول اے کے اندر آتے ہیں تو نیدرلینڈ اور ارجنٹینا. یہ تگڑی ٹیمیں جنہوں نے پلک جھپکتے ہی 8-8 10-10 گول سے ہرا دیتی ہیں. دیکھیں جو ہے نا عمران صاحب, انڈیا جو ہے نا وہ ہم سے تھوڑا سا آگے اس لیے ہے کہ اس نے ویلز سے جیت لیا ہوا ہے. ہمارا ویلز سے میچ 3-3 ڈرا ہوا ہے. ہم انگلینڈ سے 4-1 ہارے ہیں, وہ بھی انگلینڈ سے ہارے ہیں. اب ہمارا جو آپس کا میچ ہے نا, اس میں بڑا جو ٹیم جیتے گی نا, اگر ہم جیت جاتے ہیں تو ہمارے روشن امکانات ہیں اگلے جو راؤنڈ تک رسائی کے. ادروائز پھر آپ کو نا اس ورلڈ کپ میں جو ہے نا 16 ٹیمیں ہیں. پہلے جو اوپر والی 8 ٹیمیں ہوں گی نا وہ اوپر کی 8 پوزیشنوں کے لیے آپس میں فائٹ کریں گی, اور جو نچلی ٹیمیں ہیں نا ان کو بھی یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ نچلی جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں کے لیے وہ نا فائٹ کریں گے. یہ ہاکی کا میلہ وہاں پر نا اس وقت سمجھ لیں کہ فل زور و شور سے جاری ہے, اور ہاکی میچز کو جس طرح لوگ وہاں انجوائے کر رہے ہیں, اچھی جاندار ہاکی کھیلنے کو مل رہی ہے. اور یہ میچ خاص طور پر اس میں پاکستان کے پورے جو ہے نا لوگ, کیونکہ ہاکی کو بڑا لو کرتے ہیں, وہاں زیادہ تر لوگ جو آباد یورپ میں ہے نا وہ ہاکی کے ذریعے ہی وہاں ماضی میں گئے تھے, اور کئی پلیئرز وہاں رہ رہے ہیں, تو وہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں اسٹیڈیم آئیں گے. اور وہ ان کی نیک تمنائیں خواہش جو ہے, ہماری بھی نیک تمنائیں پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ بندے دے پترا دی طرح کھیلیں اور ڈسپلن ہو کے کھیلیں, اور اچھا کھیل پیش کر کے اور اپنی پاکستان کی لاج رکھیں, عزت بڑھائیں. ٹھیک ہے بلّہ جی, تھوڑا سا تائیکوانڈو کے اوپر ذکر کر لیتے ہیں, کیونکہ فاسٹ اسپورٹس تائیکوانڈو جو 8ویں پریزیڈنٹ ایشین چیمپئن شپ ہو رہی ہے اس کی میزبانی کر رہا ہے. اور کیا شاندار افتتاحی تقریب آپ نے دیکھی کہ وہاں پر ایک کلچرل شو بھی ہوا. پھر وہاں پر آپ نے دیکھا کہ علی ڈار صاحب بھی آئے جو کہ اسپیشل ایڈوائزر ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے سی ایم پنجاب کے, اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر ورلڈ تائیکوانڈو جو فیڈریشن ہے اس کے پریزیڈنٹ بھی تھے, اور ساتھ ہی ساتھ جو اس ٹورنامنٹ کے روح رواں ہیں کرنل وسیم صاحب, وہ بھی وہاں پر موجود تھے, اور انہوں نے اپنی اوپننگ اسپیچ بھی کی. اور بڑے زبردست شاندار مقابلے ہو رہے ہیں, بڑا اچھا ارینا سجایا ہوا انہوں نے. کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ بالکل, یہ 8واں پریزیڈنٹ تائیکوانڈو کپ ہے ایشین ریجن, اور اس کا جو بالکل جس طرح آپ نے کہا ہے کہ سارا سیرا جو ہے نا چیئرمین پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن کرنل ریٹائرڈ وسیم جنجوا صاحب کو جاتا ہے. انہوں نے بڑی کوشش کی ہے. ان کی میں نے تو جو ابھی میری صبح بات ہوئی ہے تو وہ تھوڑا سا ان کو نا نیک میں پرابلم آیا ہوا, وہ ہاسپٹل ہیں اور انجیکشن وغیرہ لگوا رہے ہیں, لیکن ان کی بڑی کاوشیں ہیں. اس ایونٹ کو 4 چاند لگائے ہیں انہوں نے, اور جس طرح جناح اسپورٹس کمپلیکس کو میں نے دنیا کے بڑے اولمپکس بڑے اولمپکس کے بعد تو پھر بات ہی کرنی رہ جاتی ہے نا, وہاں کے جو ارینا ہے نا انڈور وہ میں نے دیکھے ہیں. یہ جناح اسپورٹس کمپلیکس کسی صورت تائیکوانڈو کے جو مقابلے ہو رہے ہیں نا ان سے کم نہیں ہے, بلکہ مجھے اس کے لیول کا دکھائی دے رہا ہے صرف. اور جس طرح کی تائیکوانڈو ہو رہی ہے وہاں پر پوری دنیا کے آسٹریلیا, امریکہ, انگلینڈ, افغانستان کے بھی لوگوں کو بلایا گیا ہے, سارے اپنے, اور بڑی زبردست ضلعی انتظامیہ, فورسز, پولیس, قانون نافذ کرنے والے ادارے سیکورٹی فراہم کر رہے ہیں مختلف ہوٹلوں میں. اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا لاہور جو ہے نا وہ تائیکوانڈو کے سمجھنے میں رنگ میں
خوشی کی چھلانگیں مار رہے ہیں. بہار آئی ہے تائیکوانڈو کی, اور یہ بالکل اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے. اور یہ تائیکوانڈو کا یہ جو ایونٹ چل رہا ہے نا, اس کی کام جو ورلڈ تائیکوانڈو فیڈریشن کے آفیشلز آئے ہوئے ہیں, پریزیڈنٹ ہائی اپس جو ہے ایشیا کے, وہ یہ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد پاکستان کو ایشین تائیکوانڈو کی چیمپئن شپ کی بڈ دے سکتا ہے, مل سکتی ہے. اولمپک تائیکوانڈو کا کوالیفائر راؤنڈ جو ہے اس کی بھی میزبانی پاکستان کو مل سکتی ہے. سارے بڑے جو کھلاڑی ہیں اپنی کمال مہارت چستی سے اپنے مقابلے مینز اور وومنز جاری ہیں, اپنے ملک کے لیے وہ میڈل جیتنے کی دوڑ میں شامل ہیں. جب وہ جیتتے ہیں تو وہ خوب ہلا گلا کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے تمام لوگوں کی ثقافت دیکھی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے جب یہ جیتے ہیں تو یہ ایک نشہ ہوتا ہے, ملنے کا مطلب یہ سما ہوتا ہے کہ وہ اپنا جھنڈا لہراتے ہیں, پھر اس کو چکر لگاتے ہیں, آڈینس سے داد وصول کرتے ہیں, پھر جب ان کو میڈل ملتے ہیں تو وہاں ان کے ملک کا ترانہ بجتا ہے. یہ ایک اولمپک جو ایشین گیمز اور یہ اس کی مقابلوں کی ایک سمجھ لیں کہ آپ کو روح دکھائی دے رہی ہے. اور یہ مقابلے جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ پھر کرنل وسیم ریٹائرڈ جو ہیں کرنل ریٹائرڈ وسیم جنجوا صاحب اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے. پوری ٹیم ان کی جو وہاں پر مینجمنٹ میں کام کر رہی ہے, جس میں ان کی سیکرٹری ہیں پاکستان ناجیہ خان صاحبہ, وہ ایکٹیو ہیں. پھر وہ فہد رانا صاحب جو رانا فہد نثار صاحب ہیں, وہ بڑا ایکٹیو ہیں. پوری ٹیم آپ کو وہاں دکھائی دے رہی ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں جب بھی آپ اس طرح کا ایونٹ کراتے ہیں. بڑا ایونٹ ہے نا, بڑا 800 سے زائد ایتھلیٹس آئے ہوئے ہیں دنیا کے, مختلف کلچرل ان کی ہے تہذیب و تمدن, تو وہ ان کو ساروں کو لے کر چلنا ہوتا ہے. تو یہ بس یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ جاتا ہے, اور پنجاب گورنمنٹ ان کو پورا سپورٹ کر رہی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ, جس طرح آپ نے بتایا کہ علی ڈار نے افتتاحی تقریب میں شرکت کیا, رنگا رنگ افتتاحی تقریب جو تھی, خاص طور پر ٹریٹ کا تو وہ شہریار صاحب جو ہے سید شہریار علی, وہ کیونکہ فیملی جو ہے نا وہ کھیلوں سے بڑی محبت کرتی ہے. ان کا میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے جو شہریار سید شہریار علی ہیں نا, ان کے جو دادا تھے سید واجد علی شاہ صاحب, وہ پاکستان اولمپک ایسوسیشن کے میرا خیال ہے 27 سال پریزیڈنٹ رہے ہیں. اور یہ وہ فیملی ہے, جب پاکستان بنا تھا نا تو انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ فاؤنڈر آف دی نیشن ہے, ان کو پاکستان چلانے میں مشکلات آ رہی تھیں, بیوروکریسی کو, ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے, تو انہوں نے ان کی ہیلپ کی تھی. یہ وہ فیملی ہے, انہوں نے ان کی کھیلوں کے لیے بڑی خدمات ہیں, انہوں نے کھیلوں کے میں لیے بہت زیادہ یہ فنڈنگ کرتے ہیں, اسپانسرشپ کرتے ہیں. اب تو ان کی یہ ٹریڈ اسپانسر کر رہا ہے اس ایونٹ کو, اسی طرح اور بھی بہت ساری گیمز کو کرتے ہیں. بالکل, یہ کریڈٹ ان سب کو جو ہے یہ سارا گلدستہ سجتا ہی سب مل کر ہے. چلے جی, بہت شکریہ عقیل صاحب. انشاءاللہ تعالیٰ آج تک کے لیے اتنا ہی, تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. عقیل صاحب تو چلے جائیں گے ورلڈ کپ ہاکی کی کوریج کے لیے, پھر ادھر سے انہوں نے انگلینڈ چلے جانا ہے پاکستان انگلینڈ کی ٹیسٹ سیریز کے لیے. میں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اور پروگرام کروں گا. کل تک کے لیے مجھے اور عقیل احمد صاحب کو دیجیے گا اجازت. میں بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.